نور الله نويت سنة الاعتكاف. حضور تاجدار ختم نبوت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے پر عظمت ہے، تم جہاں بھی ہو اور مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العالمین کا کرم ہے، ایک بار پھر اس نے ہمیں جیتے جی جمعۃ المبارک کی برکتوں سے سرفراز فرمایا، اور عیسوی اعتبار سے یہ سن 2023 شمسی بھی جسے کہتے ہیں، اس اعتبار سے یہ جو ہے وہ آخری جمعہ ہے. سن 2023 کا یہ آخری جمعہ ہے. اب نیکسٹ جو جمعہ آئے گا، وہ سن 2024 کا. پچھلے جمعہ المبارک کو بھی کچھ اس تعلق سے میں نے بات عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ جب مسلمانوں کا عالم یہ ہو کہ فلسطین میں، غزہ میں قبلہ اول پر مسلمان ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں تار کی جا رہی ہو، ہمارے بھائیوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو موت کی ابدی نیند سنایا جا رہا ہو، تو ایک باغیرت مسلمان کی جو غیرت ہے اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ اپنی جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو خوشیاں ہیں وہ ان کو بھی محدود کرے. چہ جائے کہ ایک وہ فضول ایونٹ کہ جس کا دنیا و آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کی سیلیبریشن سے نہ کوئی میری ذات میں ترقی ہونی ہے، نہ کوئی دین کا فائدہ ہے، نہ دنیا کا، آخرت کا فائدہ ہے. تو اس نیو ایئر نائٹ کو سیلیبریٹ کرنا یقیناً ایک مسلمان اور باغیرت اور عزت دار مسلمان کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. اور قانونی تقاضے بھی ہیں کہ ہر دفعہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اس چیز کو منع کرتے ہیں، ان کی طرف اس پر پابندی ہوتی ہے کہ فائرنگ نہ کی جائے، ون ویلنگ نہ کی جائے، آتش بازی جو مال کا ضیاع ہے، اسراف ہے، جو اسراف ہے، ہوائی فائرنگ ہے. اور پھر بعض اوقات اور اکثر اوقات اس فائرنگ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کی جان لینے کا بھی سبب بن جاتی ہے. لوگ جو ہے وہ پورے سال رکھے ہوئے اور جنگ آلود اس طرح کے ہتھیار بھی بعض دفعہ نکال لیتے ہیں اور وہ بلٹ اس میں پھنس جاتی ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات چلانے والے کو بھی قرب و جوار میں یا دور بھی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اور شرع کی ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. عدالت معاملہ سنت سے جب آتش بازی کے تعلق سے سوال ہوا، اب وہ موقع کوئی بھی ہو، اب موقع شاید شادی بیاہ کا ہو یا وہ موقع جو ہے وہ شب برات کا ہو
یا وہ بعض نام نہاد جو ہے وہ مزارات کو ماننے والے لوگ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ مزارات اور عرس میں بھی فائرنگ اور آتش بازی کے معاملات کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا جب کہ کوئی خاص وجہ نہ ہو، اعلان بھی کسی چیز کا مقصود نہ ہو، اس طرح کی یہ آتش بازی کرنا یہ ناجائز اور گناہ مال کا ضیاع ہے۔ پھر اس میں نقصان کے بھی اندیشے ہیں۔ پھر اب ایک اور کنڈیشن اور سچویشن یہ ہے کہ قانونی اعتبار سے لا انفارمنس قانونی اعتبار سے بھی یہ منع ہے۔ بہرحال پھر میں موضوع کو اپنے وہاں صدیق اکبر میں چل رہا ہے اسی طرف لے کر جاتے ہوئے یہ عرض کروں گا، یہ پیغام ہے نیو ایئر نائٹ سیلیبریشن کرنے والوں کے لیے، اور ایک عوامی زبان میں کہا جائے تو سوائے پیسے کی مستی کے یہ کچھ نہیں، یہ سوائے پیسے کی مستی یا باپ کمائی کے یہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ ابھی جو حالات اور معاملات ہیں، یعنی آپ فلسطین دیکھیں، آپ کشمیر دیکھیں، دیگر اسلامی ممالک شام و برما کو دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ خود ہمارے ملک میں اچھا یہ بھی ایک بے وقوفی کی اس کو ادعا کہیں یا منافقت کہا جائے یا اور چیزیں کہا جائے، آپ یہاں موجود یا یہاں سے باہر ہم لوگوں سے سروے کر لیں، پوچھیں تو ہر دوسرا آدمی ہر تیسرا آدمی یہ کہتا سنائی دے گا یار حالات بڑے خراب ہیں، کاما مہنگی آج کل کام نہیں چل رہا ہے، بس بڑے مسئلے مسائل ہو گئے، بڑی مہنگائی ہو گئی ہے۔ ہر دوسرے آدمی کی زبان پر یہی ہے، اور اس مہنگائی کے دور میں بھی آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے کہ آپ جو ہے وہ اسپیشلی ہمارے یونیورسٹیز اور اس طرح کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہاں آج جو تعلیمی مراکز ہیں جہاں سے آج ہماری جنریشن کو شعور ملنا تھا، جہاں سے اس نے اپنے فیوچر کو برائٹ کرنے والی باتیں اور کام کرنے تھے، افسوس یہ ہے کہ آج ہماری جنریشن اسکول کالجز یونیورسٹیز میں اسپیشلی اور پھر اس کے بعد دیگر مقامات پر بھی آج وہی سب سے زیادہ جو ہے وہ تربیت سے دور ہوتی جا رہی ہے، شعور سے۔ آج نشے کی جو لت ہے، مختلف قسم کے جو نشے ہیں وہ یونیورسٹیز میں عام ہو رہے ہیں، اور یہ فیسٹیول کے نام پر، نیو ایئر نائٹ سیلیبریشن کے نام پر آج یہ عجیب و غریب اور غریب و عجیب فنکشنز جو ہے وہ اس طرح کی یونیورسٹیز میں آفیسز میں ان کو جو ہے وہ منعقد کیا جاتا ہے اور سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لوگوں کو اور اسپیشلی ہماری نیو جنریشن کو، یوتھ کو، ہمارے نوجوانوں کو پروردگار دنیا و آخرت کی فضولیات سے بچا کر دنیا و آخرت کی برکات عطا فرمائے، اور یقیناً یہ تب ہی ممکن ہے۔ آج جو ہے وہ یقیناً تھوڑی دیر بعد نماز جمعہ کا ایونٹ ہے، مسلمانوں کا اتنا بڑا ایونٹ ہے، یہاں تو 1:15 بجے الگ جماعت 3 بجے ہے، جس ٹائم ہے آپ کہیں گے کہ امام نے تو اول وقت نماز ہے اس لیے نمازی دیر سے آتے ہیں، کوئی جہاں 3:30 بجے جماعت ہوتی ہے نا جمعے کی، جہاں 3 سوا 3 ہوتی ہے، وہاں بھی قوم کا یہی حال ہے، یہی عالم ہے کہ ہم نے تو وہاں بھی جمعہ پڑھایا ہے جہاں 3:15 بجے جمعہ ہوتا ہے۔ قوم کا یہی حال ہے کہ 2 سوا 2 2:30 بجے بھی اگر آپ خطاب شروع کریں گے تو لوگوں نے وہی 5-7 منٹ پہلے آنا ہے، اذانیں اور خطبے کی اذان سے پہلے آنا ہے۔ اگر بعض تو بہت زیادہ جلدی میں ہوتے ہیں، وہ خطبے کے دوران یا خطبے کے بھی بعد آتے ہیں، اور پھر انہیں مسجد کے باہر جگہ ملتی ہے اور بس 2 رکعت نماز جمعے کی پڑھی اور سلام پھیر دی، پھر انہیں جو ہے وہ جو کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ہو رہی تھی جو وہ روک کر آئے ہوئے تھے
اور اس کو دوبارہ آن کرنے کے لیے اٹھا دیا. یہ بھی ایک بڑا المیہ اور معاملہ ہے نمازوں کے تعلق سے، دین کے تعلق سے. اور میں پچھلے دنوں پوسٹ پڑھ رہا تھا، کیا تھا، اور وہاں جو اس طرح کے ایونٹس ہیں اور یہ جس میں سوائے رب کی نافرمانی کے، گانے بازوں کے، بد نگاہی کے، فضولیات کے، شراب نوشی کے، نشوں کے، مال کے ضیاع کے، اور کوئی حرکات و سکنات نہیں ہونی ہے. وہاں باقاعدہ ہزاروں روپے کے پاس دیے جاتے ہیں. یہ قرب قیامت ہی ہے صاحب کہ دین سیکھنے سکھانے والوں پر تو بڑی ہماری نظر بھی ہوتی ہے، بلکہ پیچھے اس امام کے، اب اس امام کے پیچھے ہی لگنا ہے کہ یہ امام کھاتا کیا ہے، کماتا کیا ہے، امام صاحب کا جو ہے سوٹ پہننا ہے، ان کے بڑے مذہب آدر تو پیچھے اس امام کے ہمارے لوگ اس کا مطلب شاید یہ بھی لیتے ہیں. حالانکہ اور جو قرب قیامت ہے، فرمایا گیا کہ جو ناچنے گانے والے ہوں گے ان کی عزت ہوگی. اور آج جو مشہور لوگ ہیں اس طرح کے گانے ناچنے والے، ہمارے ایک دوست بزرگ پچھلے دنوں بیان کر رہے تھے، کہہ رہے کہ یہاں سیالکوٹ میں جلسہ ہوا اور رات کے چند گھنٹوں میں ایک قوال پر میوزیکل نائٹ کے نام پر وہاں سیالکوٹ کے لوگوں نے بولا 1 کروڑ روپے ڈال دیا. یہ اس ملک اور اس شہر کی آپ کو میں باتیں بتا رہا ہوں جہاں کی 50% یا 70% عوام غربت یا اس کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. ہماری پیسے کی بستیاں اور آنکھوں پر چربیاں اور لوگوں کا لائف اسٹائل یہ ہے. اور یہ جس کی جتنی حیثیت ہے، جس کے جتنے جو ہے وہ ٹھاٹ باٹ ہے اس کا انداز ہے. جس کے پاس 1000 روپے ہیں وہ 1000، اور جس کے پاس لاکھ ہیں لاکھ، اور جس کے پاس لاکھوں ہیں وہ لاکھوں ضائع کرتے وقت، یعنی اس وقت جب اپنی جو ہے وہ یہ ایک انا کی اور نفس کی جو ہے وہ شرارتوں میں اور مستی میں ہوتا ہے تو اس کو مال لٹاتے ہوئے احساس ہی نہیں ہوتا. اور یہ اس طرح کے مناظر بذریعہ ویڈیوز آپ دیکھتے رہتے ہوں کہ کتنے لوگ ہزاروں لاکھوں روپے ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ اب 2-4 دن رہ گئے. آج کیا 29 اتر کی تاریخ ہو گئی ہے؟ ہاں نہیں، آج تو 29 ہے نا، 29 ہے. تو اتوار کو ہی بلکہ 2 دن بعد، ایک ہفتہ اتوار کو یہ ایونٹ ہے جب جو ہے وہ اتنی سمجھانے کے باوجود بھی قوم کا یہی حال ہوگا. اور جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے جو بدلتے ہیں وہ بدلتے ہیں، جنہیں اللہ توفیق دے اور سمجھاؤ، یہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. جب اجتماعی طور پر بعض اوقات سمجھانے کا فائدہ ہوتا ہے، بعض اوقات انفرادی طور پر فائدہ ہوتا ہے. یعنی اب آپ نے دیکھی کہ ہمارے شادی بیاہ کے موقع پر جو دینی ماحول سے لوگ وابستہ ہیں، مسجدوں میں، اجتماعات میں، مدنی قافلوں میں آتے جاتے ہیں، تو ہمارے یہاں اب یہ جو ہے وہ ایک چیز عام ہو گئی جس کی جتنی حیثیت ہے اس اعتبار سے اب لوگ شادی بیاہ کے موقع پر بھی محفلیں کرنے لگے ہیں. ایک تعداد ہے جو محفلیں کرنے لگے ہیں. اور اسی کے ساتھ ایک کڑوی بات یہ بھی ہے کہ محفلیں بھی کرتے ہیں اور دوسرے کام بھی کرتے ہیں، یہ بھی تعداد ہے. لیکن محفلوں کا جو عنصر بڑھ گیا یہ ایک اچھی بات ہے. اور بری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو کرتے ہیں مطلب گانے باجے یا دیگر چیزیں وہ انہیں نہیں کرنی چاہیے. جب اچھائی 25% اپنا لی ہے، 50% تو اس کو 100 تک لے کرنا ہے. اور ایسے بھی الحمدللہ ہیں، اگر سے کم ہے لیکن ایسے عاشقان رسول اور ہمارے اسلامی بھائی جاننے والے کہ جن کے یہاں پر محفلیں نہاتی ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر جو نکاح کا ایک انداز ہے شرعی، اس میں بھی اگر سسٹم ہوتا ہے تو نعت شریف کا ہوتا ہے اور تلاوت کا اور دعاؤں کا ہوتا ہے. ولی میں بھی ان کے یہاں یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے. تو ایسے بھی لوگ ہیں. یعنی یہ سمجھایا گیا تو فائدہ ہوا نا کہ یہ تقاریب اس طرح بھی ہو سکتی ہے، یہ تقاریب اس طرح بھی ہو سکتی ہیں. آج
حالانکہ جس دین و مذہب کے ماننے والے اس میں تو فرمایا گیا کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، لیکن آج ہمارے یہاں نکاح کو مشکل ترین بنا دیا گیا ہے۔ آج مطلب کوئی دنیا کی جو رسومات ہیں، فضول رسومات، اور بعض تو غیر شرعی رسومات ہیں، بعض غیر شرعی رسومات ہیں جس میں دل پردگی ہو اور چیزیں ہو، تو ان کو تو یقیناً روکنا ہی پڑے گا۔ اور نکاح اور یہ ولیمے کے تعلق سے اگر باتیں کی جائیں اور تفصیلات، اس میں بھی ایک بات یہ ہے کہ جو نکاح کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح کے مسائل بھی سیکھے اور طلاق کے بھی۔ وہ جو دین سیکھنا ہے مسلمان پر فرض ہے نا، مرد و عورت پر، تو اب جو نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس پر نکاح کے مسائل بھی اور طلاق کے مسائل بھی سیکھنا فرض و واجب کی کیفیات میں آ جاتے ہیں۔ کوئی نکاح تو کر رہا ہے، اور یہ طلاق کے کیوں؟ طلاق کے یوں تاکہ ان باتوں سے بچ سکے جو نہیں بولنی ہے، ان کیفیات سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ یہ جو نازک سا ایک بندھن، یہ جو حلال ذریعہ طریقہ نسل نوع انسانی کا اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، اس کو پھر وہ قائم و سلامت بھی رکھ سکے۔ پھر لوگ سیکھتے نہیں ہیں، اور اس کے بعد پھر پہنچتے امام صاحب میں نے جو ہے وہ مفتی صاحب جو ہے وہ یہ کیفیت تو جو ہے وہ غصے میں واقع ہوئی، تو بھائی طلاق اور لڑائی تو غصے میں ہی ہوتی ہے، پیار محبت میں کون ایک دوسرے کو طلاق دیتا ہے؟ تو یہ کیفیات یہ اسی لیے سیکھنے کا حکم ہے کہ اگر آپ ان سچویشنز پر پہنچیں تو آپ کو جو ہے ان مسائل کا علم ہو اور آپ ان باتوں سے بچ سکیں۔ اسی لیے نماز جنازہ حکم، نماز جنازہ سیکھنے کا جو حکم ہے وہ زندوں کے لیے ہے نا، مردے کے لیے تھوڑی کہ وہ جنازہ کیا احکامات سیکھے گا، اب پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ جی ہاں، چلے جنازے کے تعلق سے بات نکل گئی، تو اب اس میں جو ہے وہ دو رکن ہیں جنازے میں، صرف دو ہی رکن ہیں، ایک تو 4 تکبیریں ہیں، دوسرا قیام ہے۔ اور یہ تکبیر اتنی آواز سے کہنا ضروری ہوتا ہے، واجب ہے، کہ اپنے کان سننے شور نہ ہونے کی صورت میں جنازہ ہو گیا تو بعض اوقات تو ہوڑ بھی نہیں آتے، جب تک آپ ہوڑ نہیں لائیں گے آواز نکلے گی کیسے؟ آواز نکلے گی نہیں تو کانوں تک پہنچے گی کیسے؟ تو اتنی آواز سے کہنا، اور یہ ہر نماز کا بھی یہی ہے۔ بعض دفعہ لوگ نماز بھی بھول جاتے ہیں، تو نماز یہ اشاروں سے روڑی پڑتی ہے آپ کی سری نماز میں، تو آپ پڑھ رہے ہیں لیکن ہوٹ تو ہلے گے نا، آپ ہلکی آواز سے نہیں پڑھیں گے۔ اور یہ ہر نماز کے لیے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں، جو پڑھنے کا لفظ ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں، اتنی آواز ہونی چاہیے۔ اور جماعت میں آپ ہیں یا میں تو اتنی آواز نہ ہو کہ لوگ آپ کی آواز سے ڈسٹرب ہو، چیزیں ہو۔ تو یہ مسائل ہیں نماز کے تعلق سے، وہاں آ جائیں مسائل، ایک مثال بعض اوقات یہ بھی مسئلہ ہے نماز میں، اگر کوئی کیفیت ہو جاتی ہے نماز میں، کوئی ویسے یاد آ گئی بات ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ذہن چلا جاتا ہے، آدمی کو مسکرانا آ گئی، ذہنوں کی بات آ گئی، اب مسکرایا، تو مسکرانا نہیں چاہیے، توجہ اللہ رب العالمین کی طرف ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی نماز میں ہنسا، یعنی اس کی اتنی آواز آئی کہ اس کے کانوں نے سن لی، تو یہ مفسدات نماز میں سے اتنی آواز سے ایسا، اتنی آواز سے ایسا کہ اس کے کانوں نے سن لی، تو اس شخص کی نماز گئی، نماز ٹوٹ گئی۔ اور اگر اتنی دیر نماز سے ایسا کہ اگر کوئی اور بھی ہوتا اور وہ سن لیتا، اس کو کہتے ہیں کہ کہا، یعنی اتنی آواز ہنسنے میں نماز میں نکل گئی کہ اس کے برابر والے فرد میں بھی اس نے ہی نہیں بلکہ اوروں نے بھی سن لی، کہ اگر کوئی ہوتا تو سن لیتا،
تو اب صرف نماز نہیں ٹوٹے گی بلکہ وضو بھی ٹوٹ جائے گا. نماز بھی گئی اور وضو بھی گیا. تو اب یہ مسائل ہیں بعض جو جن کا سیکھنا یقیناً ہم پر بعض صورت ضروری ہے، لیکن بس کوئی ہماری توجہ ہی نہیں ہے اور توجہ دلائی بھی نہیں جاتی. اب تمام تر جو ہے وہ کیونکہ جن کے ہاتھوں میں ہے، اقوام کے ہاتھوں میں ہے ملت کی تقدیر کا ستارہ، ملت کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کی تقدیر کا ستارہ. ہر بندہ اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات وہ کہتے ہیں دنیا گھول ہے، گھوم رہی ہوتی ہے، ریل سرکل ہے. بعض اوقات آپ کا کوئی موڈ، اپنا موڈ آدمی کی اپنی کیفیات بھی ہوتی ہے. اچھا آپ میں کسی ایسے شخص سے کہ جو آپ کو مسکراتا ہوا میں، تو یہ ایک فطری تقاضا ہے چیزیں کہ آپ کے زندگی کی فرحت اور خوشی پیدا ہو جائے، آپ کو مسکرانے لگیں گے. یہ کم از کم آپ کی کیفیت کچھ بدل جائے گی. ذرا ایک دفعہ مسکرا کر کہیں سبحان اللہ. سارے مسکرا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرانا بھی مسلمان کے لیے سچا ہے. اب آپ مسکرائیں، پھر آپ کسی کو مسکرا کر ملا، آپ آگے جا رہے ہیں، آپ بھی اس سے مسکرا کر ملے، وہ جا کے آگے بندے سے مسکرا کر ملے گا. تو آپ بتا رہے ہیں جتنے افراد جتنے لوگوں سے مل رہے ہیں ان سب میں مسکراہٹ پھیلے گی کہ نہیں پھیلے گی؟ اچھا اب آپ کا موڈ خراب ہے، آپ شیخ صاحب نے اپنے ملازم پر کر دیا غصہ، فورمین پر کہ تم نے تو زیادہ فیس قرار کر دی، یہ کر دیا، اب میں کیا کروں گا، یوں کروں گا. اب وہ جو اوپر فورمین ہوتا ہے یا سپروائزر ہوتا ہے وہ اگر کس پر غصہ نکالے گا اور کاریگر کو بولے گا تمہاری وجہ سے مجھے باتیں سننی پڑی، تو بولنے لگے رہتے ہو، کام صحیح نہیں کرتے. یعنی وہ کیفیات، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈاؤن ہوتے ہوتے اپ اور ڈاؤن سے بڑا فرق پڑتا ہے. تو اسی لیے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حکمرانوں کی طرف ایک خط لکھا تو آپ نے اس قسم سے پہلے جو بات لکھی وہ لکھی، وہ فرمایا کہ نماز کی پابندی کرو اور تمام حکمرانوں کو چاہیے کہ چاہے کیسا ہی اہم ترین کام کیوں نہ ہو اسے جو ہے وہ ترک کر کے نماز کی پابندی کرو، کیونکہ اگر بڑے ٹھیک ہوں گے تو چھوٹے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. بڑے سدھر جائیں گے تو پھر چھوٹے خود بخود سدھر جائیں گے. اور یہ تو اب چیزیں بڑی عام ہو گئی ہیں. بتایا جاتا ہے کہ بچے بھائی آپ کی باتوں سے اتنا نہیں سیکھتے جتنا آپ کے عمل سے سیکھتے ہیں. ان کے سامنے لڑ رہے ہیں اور جو سمجھدار پیرنٹس ہیں وہ یہی کرتے ہیں، والدین سرپرست اگر ان کو عادت ہے سگریٹ پینے کی، پان کھانے کی، اگر اچھی عادت نہیں ہے لیکن اگر ہے تو وہ بچوں کے سامنے کھاتے پیتے نہیں ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر بچوں کے سامنے کریں گے تو پھر بچوں کو منع نہیں کر سکیں گے اور بچے اس سے جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیں گے، لے لیں گے. ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں یہ چیز آ جائے گا. تو بڑوں کو سدھارے. تو سارے بڑوں سے عرض کر رہا ہوں کہ جو نیو ایئر نائٹ آ رہی ہے اس میں جو فضول غیر شرعی جو ہے وہ سیلیبریشن سے بہتر ہے اور کئی الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکتیں ہیں کہ یہ عیسوی اعتبار سے جو نیا سال آ رہا ہے، شمسی اعتبار سے وہ اس جو ہے وہ سال کو جو ہے وہ اس میں داخل ہونے کے لیے اس کی ابتدا اللہ رب العالمین کے کلام سے کرتے ہیں، وہ دعاؤں سے کرتے ہیں، وہ نمازوں سے کرتے ہیں، وہ درود و سلام سے کرتے ہیں تاکہ یہ سال، آنے والا سال جو ہے وہ ہمارے لیے برکتوں کا باعث ہو. وہ فضول ناجائز جو ہے وہ آتش بازی کر کے، فائرنگ کر کے لوگوں کو تکلیف دے کر نہیں. اور بڑے جو ہے وہ لوگ پھر بات کہیں اور نکل جائے گی کہ جو ہے نا وہ
جو دینی کوئی ایونٹس آ جائیں، چیزیں آ جائیں، تو ان کے بڑے تقاضے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے اور حقوق عامہ کی چیزیں ان کو یاد آ جاتی ہیں. اور آج ہم جہاں میں رہتا ہوں شارع فیصل پر، وہاں ایک بڑی بلڈنگ ہے، وہاں پر تقریباً پچھلے 2-4 دن سے وہ پورا رات 8 سے لے کے 11-12 بجے تک بلڈنگ اتنی اوپر ہے، تو پورا تقریباً جو ہے وہ اچھی خاصی سراؤنڈنگ میں وہ گانے اور قوالیاں اور چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور وہ مختلف آفیسز بنے ہوئے، تو وہ لوگ میں نے کہا یہ جو ہے وہ ڈے آف نائٹ ان کا ایک نام ہوگا، لیکن اس میں کیا سیلیبریشن کے لیے وہ کر رہے ہیں. اور اس میں ان کو خیال کسی کو بھی نہیں ہے، کسی بڑے لکھے آدمی کو، سوٹڈ بوٹڈ کو، کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اور جو ہے وہ کوئی چھوٹا بچہ بھی ہوگا، حقوق عامہ طلب ہو رہے ہیں پرمیشن کے نام پر. بہرحال جو آج یہ تمام تقریر اور باتیں کرنے کا مقصد اور مدعا ہے وہ یہ ہے. اور رسول سے کچھ خدمتی مذاکرہ میں سوال ہوا، اور پھر اس تعلق سے بھی ایک وائرل بھی ہوا، اور کہ ایک بیان میں آپ نے فرمایا تھا کہ تمام برائیوں کی جو جڑ اور ماں ہے، جو روایت میں فرمایا گیا ام الخبائث، وہ کیا ہے؟ تو ام الخبائث تو شراب ہے، جو برائیوں کی ماں ہے وہ شراب ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور جنت میں شراب طہور نصیب فرمائے اور حوض کوثر کی جامع دامن نصیب فرمائے. فرمایا یہ جو اچھائیوں کی ماں ہے یہ کیا چیز ہے، اس کو کیا، اس کا بھی تعلق سے کچھ بتا دیجیے. تو بزرگ کے تعلق سے امیر سنت نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا جو ام الخیر ہے، جو اچھائیوں کی ماں ہے، جو اچھائیوں کی جڑ اور بنیاد ہے، وہ نماز ہے. سبحان اللہ. اللہ توفیق دے آپ کو بھی مجھے بھی. اگر جاگ رہے ہو آپ اتوار کی رات جو ہے وہ جس میں لوگ فضولیات کرتے ہیں، اگر 12 بجے کے بعد بھی پڑھیں 2 رکعت نماز نفل شکرانہ، تب بھی صحیح ہے، پہلے بھی پڑھ لیں. اس رات کے پروردگار میری عطا ہے تو مجھے اتنی زندگی دی ہے، ہم تو ہر روز صبح اٹھتے ہی یہ پڑھتے ہیں. یہ ترغیب، یہ سنت ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. پروردگار ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا، ورنہ نیند تو آدھی موت ہے، انسان سویا اور مردہ برابر ہوتا ہے. کہ پروردگار تیرا کرم ہے کہ تو نے مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں جو وہ زندگی دی ہے اور ہمیں دوبارہ لوٹنا بھی تیری ہی طرف ہے. وہ الیہ النشور، ہمیں تیری بارگاہ میں آنا ہے. اور اللہ کرے کہ جب ہم انا للہ و انا الیہ راجعون، تب یہی مطلب ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. اور اللہ کرے جب ہم اس کی طرف لوٹیں تو امام سنت کی شیر کی طرح اللہ جو ہے وہ قرآن نے بھی کہا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اپنے رب کی طرف لوٹ جائے پاکیزہ روح اس حال میں کہ رب تجھ سے راضی ہو گیا تو رب سے راضی ہو گیا. اللہ میں ایمان والی، سجدے والی، نماز والی، قرآن والی، درود و سلام والی، مدینہ طیبہ والی، رمضان والی، شہادت والی موت عطا فرما. خلیفہ احمد جانشین پیغمبر حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم کے نالین کا تصدق عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ.